سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا اس کن سے نواز دے۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت اور نیت کے حوالے سے ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا ایکسپیرینس ہمیں اب ہو گیا ہے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن خلوص کیوں اب تک نہیں آیا؟ آخر کیا وجہ ہے عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا، جبکہ ہم تو روز نماز شب بھی پڑھتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کیا میں اور نمازیں پڑھوں؟ کیا اور دعائیں پڑھوں؟ نہیں میرے عزیزوں، کسی شاعر نے بہت خوب کہا، تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ سے، نیت سے، محبت سے کام لینا ہوگا اگر تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ نیت کا اصل معنی وہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ صرف عربی کے چند الفاظ پڑھ لیں اور کام ختم۔ نہیں، بلکہ اس کام کو دل سے پورے یقین کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ کام کو انجام دینا۔ نیت اس جذبہ کا نام ہے جس کی نیکی پر سوچ کے انسان آمادہ ہو جائے۔ گفتگو ہم سے اور خیالوں میں کوئی اور، حال آپ کا بھی میری نمازوں کی طرح ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہوتی ہے۔ کچھ جو معروف نیتیں ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کہاں غلط ہے۔ پہلی قسم کی نیت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر شقاوت اور بدبختی کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو دنیا کے کسی ہدف کو دماغ میں رکھ کر کرتے ہیں، جیسے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو رزق کم ہو جائے گا۔ اگر ایسے لوگ اس بری عادت کو ترک نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے دین اور عقائد کو خداحافظ کر بیٹھیں گے۔ دوسری قسم کی نیت، یہ وہ لوگ ہیں جن میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت ہے اور دونوں کو ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کا وزن برابر نہیں رکھ سکتے۔ جب آخرت کا تصور کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، اور جب دنیاوی محبت کے اندر آ جاتے ہیں تو آخرت کو بلا بیٹھتے ہیں۔ یہ مثال ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم کسی کی میت میں جاتے ہیں تو آخرت کا سوچتے رہتے ہیں اور اچھا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، 2 دن ہوتے ہی واپس دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنا مقام بلند نہیں کریں گے تو بہت جلد پہلی والی قسم کی طرح ہو جائیں گے۔ تیسری قسم کی نیت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا کا عذاب کا خوف ہے۔ ان لوگوں نے جب خدا کا سخت عذاب کے بارے میں غور و فکر کیا تو یہ اندازہ لگایا کہ مجھے سخت عذاب ملے گا اگر عبادت نہیں کی، تو جب بھی عبادت کی تو اسی خوف سے کی کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حالانکہ یہ نیت غلط نہیں، لیکن اس نیت سے کمال پر نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی نیت اور عبادت میں صرف ڈر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ غلاموں والی عبادت ہے جو ڈر کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ چوتھی قسم کی نیت، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں اور جنت کا جو خدا نے وعدہ کیا صرف وہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اسی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ہدف اور عبادت صرف اسی لیے کیونکہ جنت ملے گی۔ اور اس عبادت کے بارے میں روایت میں بھی آیا کہ یہ عبادت تاجروں والی ہے جس میں وہ شخص صرف فائدہ دیکھتا ہے، اور اگر اس پر صحیح سے کام نہیں کیا تو بہت جلد پہلی اور دوسری قسم پر جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو جنت کا سوچ رہا ہوتا ہے اس میں کافی وقت ہے، تو اپنی تھکن اور وہ جنت نہ ملنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنا مقام گرانے لگتا ہے۔ پانچویں قسم جو کہ بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت نہ تو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کا ڈر، بلکہ اسی لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ خدا لائق عبادت ہے اور صدیقین کا درجہ ہے۔ اور یہ امام علی سے بھی ملتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا،
نہ ہی تیرے جہنم کے عذاب سے، بلکہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے اسی لیے کرتا ہوں۔ جب محبت ہوتی ہے وہ قیمت نہیں رکھتی، اس کو تولا نہیں جاتا، وہ لازوال ہو جاتا ہے، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم کسی بھی اچھے کھلاڑی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کھلاڑی ہمیں کچھ دے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا، بلکہ وہ واقعاً لائق ہے اس کی تعریف کے لیے۔ لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو ہم فوراً دعا کھولنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، ہمارے کتنے گناہ کم ہوئیں گے، ہمارا مقام جنت میں کیسا ہوگا۔ جب ایک انسان کی تعریف کرنے میں سوچتے نہیں تو خدا کی عبادت میں کیوں اتنی سستی؟ امام زین العابدین علیہ السلام روتے ہوئے اپنی دعا میں فرماتے ہیں، اے خدا، ساری تعریفیں تیرے لیے، میں جب تجھے پکارتا ہوں تو تو جواب دیتا ہے، لیکن جب تو مجھے پکارتا ہے تو سستی کرتا ہوں، جب تجھ سے مانگتا ہوں تو تو عطا کرتا ہے، لیکن جب تو مجھ سے قرض مانگتا ہے تو کنجوسی کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، خدا کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم خود سستی کرتے ہیں۔ راستے مشکل ہے اور شیطان ہمیشہ آمادہ ہے۔ شیطان کی مثال علامہ مجلسی نے بہت بہترین دی کہ شیطان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو اپنے مالک کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی انجان شخص آتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے یا اذیت کرتا ہے، جب تک مالک اسے منع نہیں کرے یا جب تک وہ پہچان نہ لے کہ یہ بندہ میرے مالک کا جاننے والا ہے۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم اب تک اس رحمت کے دروازے تک نہیں پہنچے یا اس گھر میں آنا جانا نہیں کیا، کیونکہ اب تک شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میرے مومن بندوں کو شیطان کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ آئیں خدا سے عہد کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں گے اور محبت تجھی سے کریں گے تاکہ ہر عبادت کو اپنے کمال تک پہنچا سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔